نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ہم ان قریب فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے ایھا الثقلان اے دو بوجھل گروہ یعنی جن و انس فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے یا معشر الجن والانس اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ان استطعتم اگر تم کر سکتے ہو ان تنفذوا کہ تم بھاگ جاؤ من اقطار السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے کناروں سے فانفذوا تو بھاگ جاؤ لا تنفذون الا بسلطان تم نہیں بھاگ سکتے مگر غلبے کے ساتھ فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار بھیجے جائیں گے تمہارے اوپر شعلے آگ کے ونحاس اور دھوئیں فلا تنتصران پس تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر پاؤ گے فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء پس جب پھٹ جائے گی آسمان فكانت وردة كالدهان پس ہو جائے گا گلابی تلچھٹ تیل کی طرح فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان بس یہ وہ دن ہوگا نہ پوچھا جائے گا گناہوں کے بارے میں کوئی انسان اور نہ کوئی جن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانے جائیں گے مجرم اپنی نشانیوں سے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پس پکڑے جائیں گے پیشانی اور قدموں سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، هَٰذِهِ جہنم، یہ جہنم ہے، التی یکذب بها المجرمون، جس کو جھٹلاتے تھے مجرم، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، پھریں گے اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الرحمن کا دوسرا رکوع آیت نمبر 31 سے لے کر 45 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل تھے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بشارت ہوگی انشاءاللہ۔ چونکہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان فرماتے ہیں، ایک خوشخبری اور ایک ڈرانا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ہوتا ہی خوف اور امید کے درمیان میں ہے، یعنی نا امیدی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ملتی ہیں تو تب ان کے بیچ میں ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں پر نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آج کے سبق میں محشر اور قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ جو ہوگا اس سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اپنی پکڑ سے حفاظت فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ لفظی معنی تو اس کا یہ ہے کہ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہم فارغ نہیں ہیں، نعوذ باللہ مصروف ہیں اور پھر فارغ ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک محاورہ ہے، ایک کنایہ ہے۔ جیسے بندہ کہتا ہے صبر کر میں تیرا بندوبست کرتا ہوں، ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ ابھی صبر کر، کیوں؟ تو یہ جو میں کام ہے اس سے فارغ ہو جاؤں یا تھوڑی دیر صبر کر، یہ بھی اسی طرح کا کنایہ ہے، بھی تھوڑا صبر کرو، جب یہ وقت پورا ہو جائے گا اس دنیا کا، اس کائنات کا، تو پھر اگلا کام پھر حساب کتاب والا شروع ہوگا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی ایک وقت میں جب چاہے ساری کائنات کے سارے کام نمٹانے پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تو یہاں پر محض ڈرانا مقصود ہے۔ ایھا الثقلان، ثقیل جماعتیں دو، جن و انس مراد ہے، اگلی آیت میں دونوں کا نام بھی لے لیا۔ تو ثقیل جماعتیں، بوجھل جماعتیں اس لیے کہا گیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات فرض کیے گئے ہیں، اس لیے ان پر بوجھ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا۔ خصوصاً اللہ نے اپنا کلام بھیجا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو
کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں اے جن و انس۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس وہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ والی آیت اور اس سے آگے آج کے سبق کی تقریباً تمام آیات میں عذاب کا ہی ذکر ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں نعمتوں کا تو ذکر نہیں، یہاں تو ذکر ہے عذاب کا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں عذاب آنے سے پہلے خبردار کر دینا یہ نعمت ہے نا، عذاب آنے سے پہلے خبردار کر دینا یہ اللہ کی نعمت ہے، ورنہ پکڑے جاتے تو پھر کیا ہوتا۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تمہیں بر وقت بتا رہے ہیں کہ ابھی توبہ کر لو، ابھی سنبھل جاؤ، ورنہ یہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا معشر الجن والانس، اب ایھا الثقلان کے نام لے لیے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی لشکر، اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں، ان استطاعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو کہ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ بھاگ سکتے ہو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، اگر بھاگ سکتے ہو نکل سکتے ہو تو فانفذوا، نکل جاؤ بھاگ جاؤ۔ اگر تم اتنا کر سکتے ہو کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، بھلا رب کے ساتھ کون مقابلہ کرے، نعوذ باللہ، بھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون مقابلہ کرے۔ اللہ کہتا ہے مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، تم تو میری زمین اور میرے آسمان کے نیچے سے نکل بھی نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ، لیکن سنو دنیا والو، لا تنفذون، تم بھاگ نہیں سکتے، تم کہیں جا نہیں سکتے۔ ہاں الا بسلطان، اگر غلبہ ہو تمہارے پاس، کوئی ایسا اقتدار آ جائے، کوئی ایسی اور کائنات تم بنا لو کہ تم وہاں جا سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، نہ تم سے اتنا غلبہ آ پائے گا، نہ تم مجھ سے بھاگ پاؤ گے۔ جب بھاگ بھی نہیں سکتے ہو تو پھر میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ مقابلہ تو دور کی بات ہے، تمہارے اندر تو بھاگنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جدھر دیکھتے ہو ادھر اللہ کی نعمتیں ہی ہیں، پھر بھاگ بھی نہیں سکتے ہو تو پھر کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، اب آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا، توجہ سے سننا، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرسل علیکما شواظ من نار، تم نے کوئی قیامت کو گپ سمجھا ہوا ہے، تم نے قیامت کو کوئی مذاق سمجھا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں وہ کتنی ہولناک چیز ہے، کتنی سخت چیز ہے۔ تمہارے اوپر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، تمہارے اوپر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، وَنُحَاسٌ، دھوئیں چھوڑے جائیں گے، فَلَا تَنتَصِرَانِ، دھوئیں اور آگ کے شعلوں میں کوئی ایک دوسرے کی مدد نہ کر پائے گا، ہر ایک اپنے چیخ و پکار کے اندر لگا ہوا ہوگا۔ سورۃ الواقعہ، اس سے اگلی سورت میں اللہ نے فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، فرمایا لو کے اندر ہوں گے، دھوئیں کے اندر ہوں گے، دم گھٹ رہا ہوگا، ٹھنڈک اس میں کوئی نہیں ہوگی، اس عذاب کے اندر تمہیں مبتلا کر دیا جائے گا۔ فَلَا تَنتَصِرَانِ،
کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہاں پہ کوئی چھڑانے والا بولو نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے تو جاؤ گے کہاں پر؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب آسمان پھٹ جائے گا، ذرا اس دن کے بارے میں بھی تو غور کرو نا، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس وہ گلابی ہو جائے گا، تلچھٹ تیل کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے تیل کو آپ کڑاہ کے اندر ڈالیں، نیچے اس کے آگ لگائیں، جلتے 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 آخر میں جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ سرخی مائل، کڑاہ بھی نیچے جل جل کے سرخ ہو جاتا ہے، گلابی قسم کا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ آسمان جو تمہیں نیلا نظر آتا ہے اس دن گلابی سڑے ہوئے اس تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھیان تو کرو کتنا ہولناک دن ہوگا جب آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، زمین بھی ٹوٹ جائے گی، پہاڑ بھی اڑ پڑیں گے، ریزہ ریزہ ساری کائنات ہو جائے گی۔ اے مجرم تو سوچ تیرا اس دن کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی۔ یہ دنیا ساری چھوڑ چلے گا، تو سوچ آخرت کی۔ کوئی آخرت کے بارے میں بھی فکر کر، دنیا تو سبھی ادھر رہ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور کون کون سی اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، یہ وہ دن ہوگا اس دن کسی جن سے کسی انسان سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ تو نیک ہے یا تو برا ہے، تو اچھے کام کرتا رہا ہے یا بے حیائی برائی کرتا رہا ہے، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ کون کون سی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم؟ یا اللہ پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا اس لیے نہیں ہوگی کہ چہرے بتا رہے ہوں گے کہ کوئی کیا ہے، چہروں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ کوئی کیا ہے۔ ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے اور مجرموں کے چہروں پر سیاہی ملی ہوئی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یعرف المجرمون، مجرم پہچانے جائیں گے، بسیماہم، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ اور دنیا کے اندر چہروں کی صفائی کرنے کے انتظام کرنے والوں، آخرت میں چہرہ روشن کرنے کی فکر بھی کرو۔ اللہ سب کے چہروں کو آخرت میں روشن فرمائے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ کہتے اس دن کئی چہرے روشن ہوں گے، کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ اس دن کے چہرے کی سیاہی سے محفوظ فرمائے۔ دنیا کی سیاہی تو پھر چل جائے گی میرے بھائی، لیکن جس کا چہرہ آخرت میں سیاہ ہو گیا سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ اس کا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے یعرف المجرمون، مجرم پہچانے جائیں گے، بسیماہم، اپنی نشانیوں اور چہروں کی علامات سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پس پکڑے جائیں گے پیشانی اور قدموں سے، پیشانی اور قدموں سے پکڑ کے زنجیر ڈال کے ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او لوگو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ جب پیشانی اور قدموں سے پکڑ کے گھسیٹ کر کے دوزخ میں پھینکا جائے گا، ساتھ اللہ کے فرشتے ان سے کہیں گے ہاذِہِ جہنم،
یہ ہے نا جہنم التی یکذب بها المجرمون، جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، دنیا میں نہیں مانتے تھے، کہتے کوئی جہنم نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا، دنیا کے اندر غفلت میں، دنیا کے اندر تکبر اور غرور میں، دنیا کے اندر غافل بن کر رہا ہے۔ ہاذہ جہنم، تو غافل موت بھلا بیٹھوں، دل دنیا دے نال تو لا بیٹھوں، اس دنیا نہ کر، اس دنیا کی تی کدوں وفا سجنا، نہ رب دی یاد بھلا سجنا۔ فرمایا ہاذہ جہنم، یہ ہے جہنم التی یکذب بها المجرمون، جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، یطوفون بینہا، پھر رہے ہوں گے اس جہنم کے درمیان، اللہ، اسی آگ اور دھوئیں کے درمیان، اسی لو اور دم گھٹنے والے ماحول کے درمیان، یطوفون بینہا، پھر رہے ہوں گے اس کے درمیان، وبین حمیم آن، اور سخت کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، ایسا گرم پانی۔ سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، ایک گھونٹ جب پیے گا انتڑیاں بھی بہہ کر نیچے گر جائیں گی، چہرہ بھی اس کا جل جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اوپر سے کھولتا ہوا پانی فرشتے پلٹیں گے اور مار کر کے کہیں گے ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ مزہ، تو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا غالب اور عزت دار سمجھتا تھا۔ ہاذہ جہنم، یہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، اس میں اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان پھر رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا